یہ اس امت کے علماء ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علماء کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا کہ من صافح عالما فکأنما صافحنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی، من زارہ عالما فکأنما زارہنی۔ فرمایا جس نے کسی با عمل عالم دین کے چہرے کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں محمد کے چہرے کی زیارت کی۔ فرمایا جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور جو اس کے پاس بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے میرے پاس بیٹھا، اور جو فرمایا دنیا میں میرے پاس بیٹھا کل قیامت کے دن بھی میرے پاس ہی ہوگا۔ یہ عظمت علماء کی میرے حضور نے بیان کی، اور قیامت تک آنے والی امت کو کہا کن عالمن او متعلمن او محبن او مستمعن ولا تکن خامس فتہلک۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے امتی تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم دین بنے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم طالب علم ہی بن جا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا علماء کے ساتھ محبت کرنے والا ہی بن جا، اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو علماء کی باتیں سننے والا ہی بن جا۔ فرمایا ان چار میں سے جو تو بن سکتا ہے بن جا، پانچواں نہ بننا، اگر پانچواں بنا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے ایسے علماء دیے کہ جن کی عظمت کو دیکھ کر نبی بھی رشک کریں گے۔ کوثر کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی، ایسی نبوت کہ باقی نبیوں کو نبوت ملی ہے تو میرے نبی کی صدقے سے ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے باقی نبیوں کو نبوت ملی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے باقی انبیوں پر 6 فضیلتیں حاصل ہیں، مجھے 6 ایسی فضیلتیں دی گئیں جو باقی نبیوں کو نہیں دی گئیں۔ پہلی فضیلت، مجھے جوامع القلم عطا کیا گیا، یعنی بات کرنے کا ڈب اور سلیقہ وہ دیا گیا کہ میں مختصر بات کہتا ہوں لیکن اس کے معنی و مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مطالعہ کریں تو 2 جملے ہوتے ہیں لیکن پوری کائنات بند کی ہوتی ہے۔ حضور کتنا خوبصورت انداز ہے، سل من قاطعک وآت من حرمک، یہ پورا معاشرہ بند کر دیا۔ جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بھر دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ 2 جملے ہیں لیکن پورا معاشرہ بند کر دیا۔ 2 جملے ہیں پوری انسانیت سمجھا دی۔ فرمایا مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، اور میں محمد تجھ کو جنت کی ضمانت دیتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع القلم عطا کیا گیا۔ دوسری فضیلت، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، نصرت بالرعب، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں اور دشمن کے دل پہ روب طاری ہو جاتا۔ تیسری فضیلت، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے مال غنیمت عطا کیا گیا، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ پچھلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تو جو مال وہ چھوڑ جاتے اس کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا اور آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ تو مجھے فرمایا یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اور چوتھی فضیلت، میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ باقی امتوں کو عبادت کرنے کے لیے معبد خانے میں جانا پڑتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے نبی کے قدم جب زمین پہ لگے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شد وجود است رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روح زمین، حضور کے وجود کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور پھر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں، مسجد دور ہے، آپ بیمار ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں، اگر آپ کھیتوں میں ہیں مسجد دور ہے تو وہیں نماز پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں وہاں مصلی بچھائیں وہاں نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر پانی نہیں ملتا تو آپ اس مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی گئی۔
اور میرے حضور نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں کو مخصوص علاقے کے اندر بھیجا گیا، لیکن مجھے رب نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ پچھلے نبی ایک مخصوص خطے کے نبی ہوتے اور مخصوص دور ہوتا ان کا، لیکن ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی ہیں، اور قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے۔ اور چھٹی فضیلت میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نبوت عطا کی گئی کہ جو کسی اور نبی کو یہ عظمت والی نبوت نہیں ملی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق تریت پڑھ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو چہرے پر ناگواری کے اثار تھے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر خود موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی تباہ کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم امتوں میں میرے حصے میں آئے ہو اور میں نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نبوت و رسالت عطا کی گئی کہ جو صرف حضور کا حصہ ہے، کسی اور نبی کو ایسی عظمت والی نبوت اور رسالت نہیں ملی۔